الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور قرآن مجید کو سیکھنے کا شوق رکھنے والے دوست اور احباب، بزم محی الدین قادریہ کی جانب سے فقیر محمد اسرار محی الدین حاضر خدمت ہے۔ ہم قرآن مجید برہان رشید کو اس کے مفاہیم کو مختصراً آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ادارہ محی الدین قادریہ چیچاوطنی کی طرف سے شروع کیا گیا۔ پچھلے 2 اسباق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کی مختصراً تفسیر اور تشریح کو ذکر کیا۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر مختصراً جو احکامات نازل کیے گئے ان کے اوپر نظر کریں گے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی نظر کریں گے۔ سب سے پہلے آیات بینات کی جو ہم نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ تفسیر کرنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ
ایمان لاتے ہیں اس کلام پر بھی جو نازل کیا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی مختصراً تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں 114 آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سب سے طویل اور لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس کی ایک آیت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، باقی ساری آیات مدینہ المنورہ میں تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ المنورہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک اسلامک ریاست، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو سورت مدینہ منورہ میں نازل فرمائیں، ان میں ان باتوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات عقائد اسلامیہ کی اساس ایمان بالغیب ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا اور بغیر دیکھے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جزا اور سزا کا اقرار کرنا، اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا، طبقاتی منافرت کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس سورۃ المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اب اس کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں کہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا، جو احکامات شریعہ ہے ان کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، معاملات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ کو ذکر کیا ہے، توحید پر دلائل دیے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے احکامات کو اس پہ نازل کیا گیا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، ان کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس صورت کے اندر۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول، احکام نکاح، طلاق،
رضا، عدت اور اعلیٰ کو بیان کیا ہے۔ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کو حرام ہونا، قتل نہ حق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب کی ممانعت، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازواج کی ممانعت اور عورتوں سے عمل معکوس کی تحریم کو بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت، اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آیت الکرسی کی انشاءاللہ تعالیٰ جو فضائل اور مناقب ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، وہ جس دن ہم وہاں پر پہنچیں گے آیت الکرسی پر، تو ہم اس دن اس کی تفصیلاً وضاحت کریں گے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت کو نازل کیا ہے جو قرآن کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض دینے، قرض کو لکھنے، کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا ہے۔ اسی صورت میں ایک آیت کریمہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہوئی آیت، وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے آخر والی آیت نازل کی گئی ہے۔ اب سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے، حالانکہ امام بہقی نے ایک روایت ذکر کی ہے سند ضعیف کے ساتھ انس بن مالک سے، وہ اس قول کی نفی کرتی ہے، لیکن علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر گائے کا، بقر کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توفیقی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت 1000 خبروں، 1000 امروں، 1000 نہی پر مشتمل ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر 1000 خبریں ذکر کی ہیں اور 1000 حکم ذکر کیے ہیں اور 1000 وہ کام ذکر کیے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ بہت ساری اس صورت کے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ اس صورت کی ایک فضیلت یہ ہے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، امام دارمی کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا، قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی اے ہمارے پروردگار اس سے مواخذہ نہ کر، اس سے حساب کتاب نہ لے۔ امام دارمی، امام طبرانی، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ، امام بہقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا کوہان سورہ بقرہ ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا آتا ہے۔ اسی طرح
اس صورت کی ایک فضیلت، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس گھر میں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت اسید بن حدیر یہ بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے اور ان کی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت طریقے سے تلاوت کرتے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ساتھ میرا بیٹا یحییٰ بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا، تو میں قرآن مجید سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو دیکھا کہ میرا گھوڑا وہ اچھلنے لگا ہے، کودنے لگا ہے، کبھی اس طرف کودتا ہے کبھی اس طرف کودتا ہے۔ میں جیسے ہی خاموش ہوا تو میرا گھوڑا بھی ساکت ہو گیا، چونکہ میرا بیٹا ساتھ لیٹا ہوا تھا اس لیے میں پریشان ہوا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اسی طرح معاملہ ہوا، میں پھر خاموش ہو گیا۔ یہ سلسلہ 3-4 بار چلا۔ صبح کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے واقعہ بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو یحییٰ پڑھو۔ میں نے تلاوت شروع کی، جب میں نے تلاوت شروع کی تو میرا گھوڑا جو ہے وہ پھر اسی طرح اچھلنا اور کودنا شروع ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو یحییٰ پڑھو۔ میں نے پھر پڑھا، میں پھر اسی طرح گھوڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے میرے اوپر، سر کے اوپر ایک روشنیوں والا سائبان ہے، ایک سائبان ہے جس کے اندر روشن چراغ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو یحییٰ، اگر تو رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے، تو یہ فرشتے صبح کے وقت تک جب تک تو تلاوت کرتا رہتا اس وقت تک تمہاری تلاوت سنتے رہتے اور صبح لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک فضیلت ہے کہ فرشتے بھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ کا ابتدا، اس سورت کا ابتدا اللہ رب العالمین نے الف لام میم سے کیا ہے۔ حروف مقطعات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کی مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، حروف مقطعات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ متقدمین علماء اس کے معنی بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، حامیم، عین سین قاف، طٰہٰ، یاسین، یہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں
متقدمین علماء اس کے معنی کو بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کا صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور اس پر بہت سارے صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کے اقوال بھی منقول ہیں۔ اور ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے، علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے اسرار اور رموز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سورہ ہیں، یعنی سورت کے شروع میں حروف مقطعات جو ذکر کیے گئے ہیں۔ اور امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار کی کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء اکرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں، اور ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فقہا فرماتے ہیں یہ حروف متشابہات میں سے ہیں۔ فقہاء شافعیہ اور احناف حنفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، بلکہ ملا جیون رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے، اور قیامت کے بعد یہ متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا، اور یہ امت کے حق میں ہے۔ بہرحال نبی کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے، ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا، اور یہ محمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا، جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے، اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تمام راسخین فی العلم کو متشابہات کا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے اور بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ ہے، پہلی آیت کریمہ کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ عربی قاعدہ ہے کہ ذالکہ کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہے، لیکن بعد رتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے وہ عظیم الشان کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لفظ کے اندر ایک لفظ، اس آیت کے اندر ایک لفظ الکتاب کو ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو، جو جنساً متحد ہوں اور نوعاً اور صنفاً مختلف ہوں، اور وہ صحیفہ ابواب اور فصول پر منقسم ہو، جیسے کہ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں ریب کی نفی اور اثبات کا محمل کیا ہے؟ شک کی حقیقت ہے کسی چیز کا دل میں کھٹکنا اور دل کو مضطرب کرنا۔ شک کی ضد طمانیت ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کی منزل من اللہ ہونے میں، اس کی ہدایت اور ارشاد میں، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے
اس کے معجز اور بے مثال ہونے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ کے اندر ہی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کلام ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کی ہدایت اور ارشاد میں، اس کی فصاحت و بلاغت کے اندر، اس کے معجز ہونے کے اندر، اس کے بے مثل ہونے کے اندر تمہیں کوئی شک ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس مقام پر فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کے اندر یہ تمام لوگوں فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ دو چیزیں مختلف ہیں، انسان کا ذہن معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بہت سارے جوابات علماء نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ متقی انسان کے اعلیٰ افراد ہیں، اس لیے انہی کا تشریفاً اور تکریماً ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید ہر بندے کو ہدایت دیتا ہے، لیکن تعظیماً اور تشریفاً، عزت کو بڑھانے کے لیے متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کی 3 صفات کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، اور امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا، خوف کا زائل ہونا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ یعنی امانت کو، امین کو، امانت جس نے رکھی ہے امین کے پاس، اس امانت کو حقدار تک پہنچا دینا۔ ایمان کیا ہے؟ اس میں علماء احناف فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے، اور عمل بالارکان ہے۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ اس آیت میں ایمان کا اطلاق تصدیق پر کیا گیا ہے، تصدیق بالقلب پر کیا گیا ہے۔
اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور وہ لوگ جن کو دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، ثبت ہو چکا ہے۔ اب ایمان بہت سارے اس میں لوگ جو ہیں مختلف ہیں ایمان کے احوال سے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق ہے، علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں ایمان تصدیق ہے۔ علامہ زمخشری نے اساس میں اسی پر اتفاق کیا ہے، اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے۔ علامہ سعد الدین تفسزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تصدیق ہے، اور صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تکذیب سے مامون اور محفوظ رکھا جائے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی تصدیق ہو تو یہ بنفسی ہی متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اذعان ماننا اور قبول کرنا ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور جب اس کا معنی اعتراف ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور ازہری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس امانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نفس ایمان اور ایمان کامل کیا ہے؟ امام شافعی سے منقول ہے ایمان تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے۔ جس کی تصدیق میں خلل ہو وہ منافق ہے، جس کے اقرار میں خلل ہو وہ کافر ہے، اور جس کے عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے۔ وہ دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پا لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اس مسلک پر یہ قوی اشکال ہے کہ جب اعمال ایمان کی جز ہیں اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے رہے گا، اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا؟ تو شارح نے اس کلام کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دوسری چیز جو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز کا قیام، یہ نماز اسلام کے رکنوں میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، لوگوں میری معراج تو یہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کا دیدار کر کے آیا ہوں، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم اپنے سجدے، اپنی پیشانی کو رب کے حضور سجدے میں رکھ دو۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور اسی طرح ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ قرۃ عینی بالصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا۔ امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب یہاں پر ایک آیہ کریمہ میں مختصر بیان کرتا چلتا ہوں، آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا چلتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں ایک جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے۔ اب جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے، حالانکہ معاملات یہ ہوں گے، وہ جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار تم تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، ہمارے ساتھ معاملات کرتے تھے، لیکن تمہیں جنت میں کون سی چیز لے آئی؟ تو ان کا جواب ہوگا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمصلین فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور منافقین کی نشانی ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھ لے یا تو وہ منافقین میں سے ہے یا پھر وہ ان مشرکین میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر ذکر فرمایا۔ اور تیسری بات جو اس میں ذکر کی گئی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں۔ اور یہاں پر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تیسرے سپارے کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس نے ایک پیسہ ہماری راہ میں خرچ کیا، اس کی فضیلت اس بندے جیسی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ مثال اس بندے کی جس نے زمین کے اندر ایک دانہ بویا، ایک دانے کو زمین میں، گندم کے ایک دانے کو بویا، اب اس دانے میں سے ایک بالی نکلتی ہے اور پھر اس بالی میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ کے اندر اللہ فرماتا ہے میں نے 100 دانہ رکھا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اب وہ بندہ جس نے 1 روپیہ رب کے حضور خرچ کیا، اللہ رب العالمین اس کو 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہماری ذات اس سے دگنا بھی دینے والی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ہم اس کو بھی دگنا کرنے والے ہیں کہ 700 کو دگنا کر کے 1400 کر دیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا ہے۔ اخلاص ہو، للہیت ہو، خلوص ہو تو اللہ فرماتا ہے ہم 1400 سے بھی زیادہ 1 روپے کے بدلے میں اس بندے کو دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اعجازات بہت ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ جس طرح اس قرآن کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین اس قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اتنے ہی لطائف اور اس قرآن کے معانی اور اس قرآن کے اسرار و رموز کو آپ پر کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں اپنے محبوب کے صدقے علم نافع عطا فرمائے۔ آج کے جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں، نماز، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان بالغیب پر ثابت قدم رہنا، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔